السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دو ایسے عجیب اور عقل کو دنگ کرنے والے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا بصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ شخص امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ میرا خاوند ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا ہے۔ شوہر نے کہا، اے امیر المؤمنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مدد لی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاوند، بیوی اور بچے کو لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دریافت کیا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی نے خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو سچ بات ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تھی تو تیرا نقطہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچہ کالا اور بدصورت ہی پیدا ہوگا۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔
اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاقاً شوہر کا اسی رات وصال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ اس کا میاں تو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا بچہ ہے، اس کے خاوند کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا۔ پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا ہے؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ الزام میں پیش سوتیلا بیٹا تھا، کیوں وہ چاہتا تھا کہ کس طرح دنیا والے یہ مان لیں یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں، وہ کہیں یہ بچہ میرے برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ ستیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بد چلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت علی عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لانا، کل انشاءاللہ تعالی تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، یا علی، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ حضرت علی نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں وہ بچوں نے آپس میں کھیلنا کودنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔
مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان کو کھیلنے، بیٹھنے، اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی دقت ہو رہی ہے۔ آپ نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہو رہی ہے، وہ بآسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ یا صبح یا کدو، رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جاؤ، صبح اپنی آنکھوں سے دعا کو قبول ہوتے دیکھو۔ حاجت اور مقصد پورا نہ ہوا ایسا ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا جو راستوں پر پانی چھوڑ دیتا ہے، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کوا لایا گیا۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شکار تب پکڑا جاتا ہے جب وہ ذکر الہی سے منہ پھیرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اور جو شخص ذکر اللہ کرتا ہے اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اور اللہ اس کی زندگی سے مصائب و مشکلات کا خاتمہ فرماتا ہے۔ آپ بھی ایک دن کے اس شاندار وظیفے پر عمل کریں اور اپنی حاجات و مناجات کو پورا ہوتے دیکھیں۔ عمل اور ضروری ہدایات: یہ وظیفہ آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے اور اس تسبیح کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو ایک روز کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ اپنی دعائیں اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتے دیکھیں گے۔ قرآن و حدیث میں نیک اعمال کی جانب ترغیبات سے یہی طور پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے آخرت میں کامیابی ہو جائے گی اور انسان جنت میں پہنچ جائے گا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات سے یہی بات ہوتی ہے، بلکہ ایک آیت میں تو صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ جنت کے وارث تم اپنے اعمال ہی کی وجہ سے بنائے جاؤ گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے بنا دیے گئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ لیکن ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر دست مبارک رکھ کر فرمایا، ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ آخرت میں اللہ تعالی کی عدالت لگے گی اور میزان
عدل قائم کر دی جائے گی، لیکن نجات عدل سے نہیں فضل سے ہوگی، اس لیے کہ ہمارے پیشتر اعمال نیت کے کسی نہ کسی کھوٹ کی وجہ سے پہلے ہی مرحلے پر ضائع ہو جائیں گے۔ ہم جن اعمال پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں گے ان میں نیت کا کوئی ایسا پوشیدہ فساد نکل آئے گا جس کی وجہ سے ہمارا ہر عمل برباد ہوتا چلا جائے گا۔